9واں سوال اس میں یہ تھا کہ مشقت تو عورت اٹھاتی ہے بچے پیدا کرنے کی، اور یہ بچے کہلاتے مرد کے ہیں، اور اکثر یہ ہوتا ہے کہ جب طلاق ہوئی تو مرد بچے لے کے چلا جاتا ہے، عورت کو بچوں سے بھی محروم کر دیتا ہے۔ تو اس میں بھی عورتیں یہ کہتی ہیں کہ یہ اسلام نے ہمارے اوپر زیادتی کی ہے۔ تو اس میں یاد رکھیں اسلام نے کوئی زیادتی نہیں کی۔ بچے تو مرد سے اس لیے کہلاتے ہیں مرد کے، اس لیے کہ نسب مرد سے چلتا ہے، انسان کا نسب اس کے باپ سے چلتا ہے۔ تو یہ جو نسب کی ترتیب ہے یہ تو مرد سے چلتی ہے، اس لیے وہ باپ کے کہلاتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ ماں کے ہوتے نہیں ہیں، ہونے میں تو وہ دونوں برابر ہیں، بچے تو دونوں کے برابر کے ہیں، جس طرح باپ کے ہیں اسی طرح ماں کے ہیں۔ اسلام نے یہ تھوڑی کہا کہ بچے کے اوپر باپ کا حق زیادہ ہے، بلکہ حقوق کے معاملے میں بچوں کی جو ہے وہ بچوں کو جو اسلام بتایا گیا نا اس میں ماں کے حقوق زیادہ بتائے گئے ہیں۔ اسلام نے ماں کے حقوق زیادہ بتائے ہیں نیکی کرنے کے لحاظ سے، اور جو ہے وہ اچھائی کرنے کے لحاظ سے بچوں کو یہ ترغیب دی گئی کہ اپنے ماں کو فوکس زیادہ کرنا ہے، باپ کو بھی کرنا ہے، باپ کو چھوڑنا نہیں، لیکن ماں کو فوکس زیادہ کرنا ہے۔ تو بچوں کو تو ماں کے احکامات زیادہ بتائے گئے ہیں، ماں کا اکرام زیادہ بتایا گیا۔ تو ایسا نہیں ہے کہ بچے مرد کے ہوتے ہیں، مرد کے ہوتے ہیں اس سے مراد یہ ہے کہ اس کا نسب مرد سے چلتا ہے، اس کا نام باپ سے چلتا ہے، بچے کا نام باپ سے چلے گا، اس لیے وہ مرد کے کہلاتے ہیں۔ ہوتے دونوں کے برابر ہیں، وہ ماں کے بھی ہیں باپ کے بھی ہیں۔ تو اس میں اسلام یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ بچے باپ کے ہیں اور شادی کے طلاق کے بعد جو ہے وہ بچے بھی جو ہے وہ مرد لے جاتے ہیں۔ تو ایسا اگر ہوتا ہے تو وہ اسلام تھوڑی کہہ رہا ہے، اس میں تو اسلام نے بڑا بہترین حکم نازل کیا ہے۔ اسلام کا جو حکم ہے نا طلاق کے بعد، وہ احکامات بھی بہت زبردست ہیں۔ وہ کیسے کہ اگر کسی عورت کو طلاق ہوتی ہے تو اس کا بچوں کے متعلق اس حکم یہ ہے کہ اگر تو بچہ ہے، مثال کے طور پر بیٹا ہے اس کے پاس، اور اس کی عمر 7 سال سے کم ہے تو ماں کے پاس رہے گا۔ اسلام نے کہا کہ اس کی نگران کون ہوگی؟ اس کی ماں ہوگی۔ طلاق ہو گئی ہے، میاں بیوی میں جدائی ہو گئی ہے، تو اب بچہ کس کے پاس رہے گا؟ 7 سال کی عمر تک ماں کے پاس رہے گا، اور بچی 9 سال کی عمر تک ماں کے پاس رہے گی، باپ کے پاس نہیں رہے گی، وہ رہے گی ماں کے، اور خرچہ اس کا باپ اٹھائے گا، حالانکہ طلاق ہو گئی تو اس کا خرچہ، ان بچوں کا خرچہ باپ کے اوپر ڈالا، اور بچے رہیں گے کس کے پاس؟ ماں کے پاس۔ اسلام کب کہہ رہا ہے کہ باپ لے جائے بچے؟ ایسا نہیں ہے۔ ہاں 7 سال تک بچہ اور 9 سال تک بچی، یہ اس دوران اتنی عمر تک، جب 7 سال کا بچہ نہیں ہو جاتا اور بچی 9 سال کی نہیں ہوتے، اس عمر تک بچے جو ہیں وہ ماں کے پاس رہیں گے، خرچہ باپ کرے گا ان کا جو ہے، اور رہیں گے ماں کے پاس۔ تو اس میں اسلام نے بڑا بہترین حکم دیا ہے۔ اور 7 سال کے بعد بچہ اور 9 سال کے بعد بچی باپ کے پاس ٹرانسفر ہو جائیں گے۔ تو یہ سارا حکم ہے۔ اس کی تفصیل میں تھوڑی عرض کر دیتا ہوں۔ اس کی تفصیل یہ ہے کہ 7 سال تک بچہ اور 9 سال تک بچی رہے گی تو ماں کے پاس، خرچہ باپ کے اوپر ڈالا ہے، لیکن باپ کو پابندی نہیں ہے کہ وہ مل نہیں سکتا بچوں سے، ماں بچوں کے اوپر پابندی نہیں لگا سکتی، یا باپ کے اوپر پابندی نہیں لگا سکتی کہ وہ اپنے بچوں کو نہ ملے، جب چاہے مل سکتا ہے۔ اس دوران اپنے بچوں کو خرچہ باپ کر رہا ہے، بچے رہیں گے ماں کے پاس، اور لیکن اس دوران باپ جب چاہے اپنے بچوں کو مل سکتا ہے، ماں روک نہیں سکتی شرعی طور پر۔ اسلام کا جو حکم ہے وہ تو یہی ہے کہ ماں اس کو روک نہیں سکتی، اور بڑا بہترین حکم ہے، بڑا معتدل حکم ہے۔ اس کو ہم نے چھوڑ دیا، جس کی وجہ سے طلاق کے بعد بڑے مسائل کھڑے ہو جاتے ہیں، وہ اسی وجہ سے کہ اسلام کو چھوڑ دیا ہم نے، اسلام کو بیچ میں سے نکال دیا، مسئلے کھڑے ہو گئے۔ تو اسلام کا جو حکم ہے وہ یہ ہے کہ بچہ بچی ماں کے پاس رہیں گے چھوٹی عمر میں، 7 سال تک 9 سال تک ماں کے پاس، خرچہ کرے گا باپ، اور ملنے سے کبھی بھی باپ کو نہیں روکا جائے گا، جب چاہے مل سکتا ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ ہفتے میں 1 دن 24 گھنٹے کے لیے بچے باپ کے پاس بھی جائیں گے، ایسا نہیں کہ ماں کے پاس ہی بس رہیں گے، چونکہ باپ کے بھی بچے ہیں تو رہیں گے پرماننٹ، تو ماں کے پاس ہی رہیں گے، لیکن 24 گھنٹے کے لیے، یعنی 1 دن کے لیے، 1 ہفتے میں کم از کم 1 ہفتے میں 1 دن کے لیے باپ کے پاس، رات بھی یعنی رات بھی باپ کے پاس گزاریں گے 24 گھنٹے کے لیے، تاکہ ان کا رشتہ اپنے ددیال سے بھی قائم رہے نا، بچوں کا رشتہ اپنے ددیال سے بھی قائم رہے، کہ باپ کے رشتہ دار ان سے بھی وہ جڑے رہیں۔ ایسا نہیں کہ طلاق کے بعد وہ ان سے کٹ جائیں، ایسا نہیں ہو سکتا، وہ کٹیں گے نہیں۔ تو ہفتے میں 1 دن باپ کے پاس رہیں گے، تو خرچہ تو سارا باپ کا ہی ہے اتنی عمر تک، بلکہ ساری زندگی کے لیے، جب تک بچے بالغ نہیں ہو جاتے تو خرچہ تو باپ ہی کرے گا، لیکن رہیں گے ماں کے پاس، بچہ 7 سال تک، بچی 9 سال تک، اس دوران میں باپ
کو ملنے سے ماں نہیں روک سکتی، پہلی بات. اور دوسری بات، ہفتے میں ایک دن وہ باپ کے پاس ہی رہیں گے 24 گھنٹے کے لیے، تاکہ ان کا بھی جو ہے وہ اپنے باپ کے ساتھ رشتہ قائم رہے، مضبوط رہے، بلکہ اپنے ددیال کے ساتھ بھی، ان کے رشتہ داروں کے ساتھ بھی ان کا معاملہ قائم رہے. تو یہ تو صورتحال ہے 7 سال تک بچہ اور 9 سال تک بچی. لیکن جو ہی بچہ 7 سال کا ہو گیا اور بچی 9 سال کی ہوگی، تو اس کے بعد اسلام نے کہا کہ بچے باپ کے پاس چلے جائیں گے. اس کے بعد بچے جائیں گے، باپ خرچہ تو باپ ہی کر رہا تھا، اب رہیں گے بھی باپ کے پاس. تو عورتیں کہتی ہیں جی یہ کیوں جی، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، ماں سے بچے چھین لیے، تو یہ کیوں باپ کے پاس کیوں رہیں گے، ماں کے پاس کیوں نہیں رہیں گے؟ تو وہ اس لیے کہ اس میں اللہ نے، اس میں اسلام نے بچوں کا فائدہ دیکھا ہے. ماں باپ کا فائدہ اب نہیں دیکھا جا رہا، اب بچوں کا فائدہ دیکھا جا رہا ہے. بچے کا فائدہ 7 سال کی عمر کے بعد باپ کے پاس رہنے میں زیادہ ہے. وہ اس لیے کہ اب وہ بڑا ہو رہا ہے. 7 سال کے بعد اب جو ہے وہ 7 سال بچپن کے گزارے، اب وہ بڑا ہو رہا ہے. اب اس کو معاشرے میں رہنے کے طور طریقے سیکھنے، وہ عورت نہیں سکھا سکتی، اس کی ماں نہیں سکھا سکتی، کیونکہ باہر کے معاملات جو ہیں وہ مرد کے ذمے ہیں. تو مرد جانتا ہے باہر معاشرے میں کس طرح زندگی گزارنی ہے. تو وہ اس کا بچے کا باپ زیادہ بہتر طریقے اب اس کی پرورش کر سکتا ہے. اس کو جو ہے اس کی جو بنیادی معاملات ہیں، باہر کس طرح زندگی گزارنی ہے، جو معاشرے میں زندگی گزارنے کے جو اصول ہیں وہ کیا ہے، یہ باپ سکھا سکتے ہیں. اس لیے اسلام نے کہا کہ 7 سال کی عمر کے بعد بچہ جائے گا باپ کے پاس. لیکن اس دوران میں ماں کو ملنے سے نہیں روک سکتا ہے. وہی پیکیج ہے جو مرد کے لیے تھا، وہی عورت کے لیے بھی ہے کہ اب بچہ رہے گا تو باپ کے پاس، لیکن ماں کو ملنے سے کبھی نہیں روک سکتا، جب چاہے مل سکتی ہے اپنے بچوں سے. اور اسی طرح جو ہے وہ ہفتے میں ایک دن بچے ماں کے پاس جائیں گے. 7 سال کی عمر کے بعد بچہ رہے گا تو باپ کے پاس، لیکن ہفتے میں ایک دن ماں کے، تاکہ اس کا اپنے جو ہے وہ ننیال سے بھی رشتہ قائم رہے، اپنی ماں کے ساتھ، ان کے رشتہ داروں کے ساتھ بھی رشتہ قائم رہے. اس معاملے میں اللہ نے اسلام میں جو ہے وہ بچے کی تربیت پہ زیادہ زور دیا ہے. بچے کے فائدہ اس میں ہے کہ 7 سال کی عمر تک ماں کے پاس، اس کے بعد باپ کے پاس، کہ اس کو جو ہے دنیاوی معاملات کی جو ترتیب ہے وہ باپ سکھا. تو وہ باپ زیادہ بہتر سکھا سکتا ہے ماں کی نسبت، اس لیے باپ کے پاس بچے کو چھوڑا ہے. تو اس میں ماں کو نہیں روکا گیا، جب مرضی چاہے اپنے بچے سے مل سکتی ہے. اور اسی طرح جو ہے 24 گھنٹے میں ایک دن وہ اپنے پاس بھی رکھ سکتی ہے. اور بچی کا جو اصول ہے 9 سال کی عمر تک جو ہے وہ ماں کے پاس رہی، اور اب اس کے بعد جو ہے وہ 9 سال کی عمر کے بعد وہ باپ کے پاس رہے گی. خرچہ تو باپ ہی کر رہا ہے، اب وہ رہے گی بھی باپ کے پاس. وہ اس لیے کہ اب وہ جوان ہو رہی ہے. جب بچی 9 سال کی جو ہے اب وہ اس کے بالغ ہونے کے دن قریب ہیں. تو اب ان دنوں میں ایسے حالات میں جو ہے وہ ایک بچی کو، ایک لڑکی کو معاشرے میں زندگی گزارنے کے لیے ایک مضبوط سہارے کی ضرورت ہے. تو وہ باپ بن سکتا ہے، ماں نہیں بن سکتا. ماں نرم دل ہوتی ہے. تو مضبوط معاشرے کی گندی نظروں سے بچانے کے لیے بھی اللہ نے لڑکی کو باپ کے پاس بھیجا کہ باپ اپنی بیٹی کی حفاظت زیادہ کر سکتا ہے، اس کو محفوظ رکھ سکتا ہے. اسی لیے 9 سال کی عمر کے بعد بچی کو باپ کے پاس بھیجا گیا کہ اس کا فائدہ، اس بچی کا فائدہ باپ کے پاس زیادہ ہے، باپ کے ساتھ رہنے میں زیادہ ہے. تو یہ باپ کے ساتھ رہے گی. اب اسی دوران میں ماں جب چاہے اپنی بیٹی سے مل سکتی ہے، اور 24 گھنٹے کے لیے ہفتے میں ایک دن، ہفتے میں ایک دن 24 گھنٹے کے لیے وہ اس کو اپنے ساتھ بھی لے کے جا سکتی ہے، اور جو ہے وہ اپنے پاس بھی رکھے گی. تو یہ سارے احکامات ہیں جو کہ اسلام نے دیے ہیں. یہ اسلام نے تو بڑا معتدل نظام بنایا ہے، بڑا بہترین نظام بنایا ہے، جس کی وجہ سے طلاق کے بعد کی زندگی بھی بہترین بن سکتی ہے. تو اس معاملے میں اللہ نے کسی کے اوپر زیادتی نہیں کی، نہ عورت کے اوپر نہ مرد کے اوپر. دونوں کو جو ہے وہ بچے دیے ہیں، دونوں کے حقوق رکھے ہیں، جو ہے وہ دونوں بچوں کے ساتھ رہ سکتے ہیں. اس کی ترتیب ہے جو بھی بتائی گئی. تو اس میں، لیکن اس میں زیادہ فوکس اسلام نے بچوں کو کیا ہے کہ بچوں کی تربیت کس میں زیادہ بہتر ہے، تو اس طرح بچوں کو چلایا ہے. پہلے ماں کے پاس زیادہ بہتر تھے تو ماں کے پاس رکھے، پھر باپ کے پاس زیادہ بہتر تھا بچوں کا فیوچر تو پھر باپ کو دے دیے گئے. تو اسلام بڑا بہترین نظام ہے، بڑے بہترین طریقے سے اسلام نے جو ہے وہ طلاق کے بعد والی زندگی کو بھی جو ہے وہ اسلام نے بڑا بہترین طریقے سے مینیج کیا.